حسین بالقاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وسلم تسلیما سبحان ربی و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 27ویں پارے کی ابتدا کریں گے۔ اس سے پہلے پارے میں ہم نے نبی کی اطاعت اور ہم پر جو نبی کا حق ہے وہ ہم نے 26ویں پارے میں پڑھا تھا، یا اس کو ہم یہ کہہ لیں کہ وہ پارا نبی سے خطاب اور اس کے احترام اور ان کی حقوق کے بارے میں ایک مکمل پیکج ہے، تو یہ بھرپور بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ مسائل ڈسکس کیے گئے تھے کہ کس طرح سے ہمیں نبی کی امت ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں زبان سے کہنا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا حال حلیہ، ہماری چال چلن اور ہمارا اقتدار اور ہمارا زندگی کا انداز اور زندگی کی بھاگ دوڑ جو ہے، یہ بات پتہ کیوں نہیں چل جاتی کہ ہم مسلمان ہیں۔ بس ہمیں یہی کمی بیشی اپنے آپ سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ہے مسئلہ تو اس کو دور کیجئے۔ اور اس کا پارے کا تھیم جو 27ویں پارے کا ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کے راستے کی بھاگ دوڑ ہے۔ آپ کو اور مجھے بیکار زندگی چھوڑ کر، چھوٹے چھوٹے غموں سے نکل کر، غموں میں بہنے کے بجائے، چھوٹی بات کو پریشان ہونے سے بجائے بڑی زندگی اور مقصد حیات کی زندگی گزارنی ہے۔ اس میں سورۃ واقعہ ہے، سورۃ رحمان ہے، سورۃ قمر ہے، سورۃ نجم اور سورۃ حدید۔ سورۃ حدید کی کچھ ہے آیات۔ بنیادی پیغام کیا ہے کہ اللہ کے راستے پر لگا دو اپنی جانیں، اپنے مال، اپنے وقت، اپنی سکل اور صلاحیتیں، تاکہ اللہ کے دین کو پھیلا سکو اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکو۔ نکات لیجیے، زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں پڑھیں گے ہم، تبلیغ پر صبر کیسے کرنا ہے اور کیسے کرنا پڑتا ہے، نیک وقتوں کا انجام، اور یہ جو چیزیں ہیں کیا یہ بغیر موجد کے وجود میں آ گئی ہیں، زمین و آسمان، کائنات اور پھل پودے اور انسان، شمس، قمر اور آب حیات، کیا یہ بغیر موجد کے وجود میں آ سکتے؟ رب کی پاکی اور حمد بیان کرنی ہے۔ بت کدے کیا ہیں جس میں غیر اللہ کو پوجا جاتا ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ جہاں اور دو جہاں، آخرت کا گھر اور دنیا کا گھر، اس کا آپس میں تقابل ہے۔ اعمال کا بدلہ، باز گشت کہ ہمیں اپنے آواز لوٹ کر آتی ہے، ہمارے اعمال ہمارے ریئیکشن کا سبب بنتے ہیں، تو یہ باز گشت اللہ کی طرف ہے، اور تمام باز گشت آخر اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانی ہے۔ قیامت قریب آ چکی ہے، طوفان نوح کیا تھا، ڈرانے والوں کو جھٹلایا کیوں گیا، بدکار لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، انسان اور جنات کی پیدائش کے بارے میں تذکرہ ہے، اللہ کے سوا باقی سب فنا ہونے والا ہے، کل من علیہ فان، ویبقا، باقی رہے گی میرے رب کی ذات، اور جب آسمان پھٹ جائے گا تب کیا ہوگا، فکر آخرت اور انسان اور جنتی لوگ بے فکر جنت کے میووں اور جنت کی نعمتوں میں رہیں گے۔ مقربین کون تھے اور اولون کون ہیں؟ اصحاب الشمال اور عذاب الہی اور منکرین قیامت کو جواب۔ اور سب اللہ کے تسبیح کر رہے ہیں۔ زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اللہ کو قرض دینا ہے، صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب، دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، اور سال ثواب کے بارے میں بتایا گیا۔ پہلی ہی آیت ہے جو فرشتوں
کے بارے میں جملہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ فرشتوں سے کہا تھا کہ فرشتے ایک ہی وقت میں دو کاموں کے لیے آئے، ایک حضرت ابراہیم کو بچے کی بیٹے کی خوشخبری دینی تھی اور دوسری قوم لوط پر عذاب اتارنا تھا۔ یہ صورتیں، یہ پارے جس میں ہم اس بارے میں جو صورتیں پڑھیں گے، یہ تمام صورتیں ایک مکمل پیکیج ہیں۔ سورۃ واقعہ، سورۃ رحمان، سورۃ قمر، سورۃ نجم اور سورۃ حدید، یہ اتنی قیمتی صورتیں ہیں کہ ان کو اگر ہم لاکرز میں رکھیں تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ دردناک عذاب سے ڈرانا ہے۔ جو عمل کے نکات ہیں ان میں اللہ کے دردناک عذاب سے بچانا ہے، عبادت الہی کیسے کرنی ہے، کسی اور کو معبود نہیں بنانا، خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی، وفا کا حق ادا کرنا ہے، بے وفا نہیں بننا، قرآن مجید سے نصیحتیں لینی ہیں اور نصیحتیں قبول کرنے والا بننا، اللہ کی نعمتوں کا شعور حاصل کرنا ہے، جنت کے بارے میں جاننا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تسبیح کرنی ہے۔ جنت کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنی، کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے اور تسبیح کرنی ہے اللہ کی صبح اور شام۔ اللہ کو قرض دینا ہے اور اللہ کی رضا کی طلب کرنی ہے۔ اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ اور پیغام کیا ہے اس بارے کا؟ احسان کا بدلہ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیت نمبر 8 میں۔ یہ سوچ کر کہ نیکی کریں، جو نیکی کریں گے پلٹ کر آپ کی طرف آئے گی، اور ہمیشہ جب بھی نیکی کرنے کا ارادہ کریں یا نیکی کرنے کے موقع ملے تو یہ سوچ کر کریں کہ جو نیکی آپ کر رہے ہیں، ایوری ایکشن ہیز از اون ریئیکشن۔ آپ نیکی کریں گے تو ریٹرن میں آپ کو نیکی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی اور بندے کو یہ توفیق عطا فرما دیں گے کہ وہ آپ کا نیکی کرے، اور اگر آپ کے کسی کا حق مارو گے تو ریٹرن میں اللہ تعالیٰ کسی کو یہ حق دے دیں گے، یہ اختیار دے دیں گے کہ وہ آپ کا حق مارے۔ عمل کے نکات لے لیجئے ترتیب کے ساتھ کہ مصرف نہیں بننا ہے، زیادتی نہیں کرنی، اللہ کے قانون کو، اللہ احکامات کو ہیر پھیر کر کے بات نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کے نبی کا پیغام آیت 50 میں ہے، نیکیوں میں چستی کرنی ہے، شکر گزار بننا ہے، عبادت اور مکمل اطاعت کے طور پر رہنا ہے دنیا میں۔ قیامت اور گھرداری کی باتیں ہیں، کیسے قیامت کا جھٹکا دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جنت کے جتنے خوبصورت منظر ہیں اس صورت میں، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے۔ آیت نمبر 26 کا یہ پیغام ہے۔ گھر والوں میں جنت کی باتیں اور ڈرتے ڈراتے زندگی گزارنی ہے کہ بچوں کی ہر غلط مطالبے کو قبول نہیں کر دینا۔ اس کی دلیل ہمیں آیت 26 کے بعد ملتی ہے۔ کچھ وقت رات کو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونا ہے۔ سورۃ طور کی آیت، لاسٹ آیت میں ہمیں اس کا سبق ملتا ہے۔ سورۃ نجم آگے شروع ہوتی ہے جس میں معراج کا قصہ ہے، آسمانی سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے عمل کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو تحفہ نبی ہے اس کی قدر کریں اور ایسی نمازیں پڑھیں کہ آپ کی معراج زمین پر ہو جائے، کأنہ کا تراہ کی کیفیت میں نماز پڑھے، گویا اللہ تعالیٰ اللہ کو دیکھ رہے ہیں کیفیت ہونی چاہیے۔ وفاداریوں کا حد ادا کرنا ہے۔ آیت نمبر 37 کا پیغام ہے، بے وفا نہیں بننا، اپنا ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے۔ آپ کو کوئی بھی ہلا نہیں سکے گا اپنی جگہ سے، جیسے یہ دیواریں اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ جو آپ نے احکامات لے لیے، جو آپ نے فیصلے کر لیے، دیوار کی طرح اڑ جائیے، اگر ایک دیوار گرے گی تو اوروں کو بھی گرانی پڑے گی۔ یہ آیت 32 کا پیغام ہے، سورۃ نجم۔ گناہ اور غیر ارادی گناہ اور باتوں سے پناہ مانگنی ہے، پوری کوششوں سے بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا ہے۔ آیت 43، ہنستا بھی وہی، ہنساتا بھی وہی ہے اور رلاتا بھی۔
ہنساتا بھی وہی ہے اور رلاتا بھی وہی ہے. لوگوں سے بے نیاز ہو کر زندگی اللہ کے نام پر کریں، مسکراہٹیں بھی اللہ کے نام پر اور غم بھی اللہ کے نام پر. اور جو آخری آیت کا پیغام ہے، قصہ گوئی سے بچنا ہے، ڈرامے فلمیں چاہے وہ کتنی نصیحت ہمیں کیوں نہ ہو. آگے سے مرتبہ شروع ہوتی ہے، اس میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے اشاروں پر اللہ تعالیٰ چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں. قیامت کا تذکرہ ہے اور قوموں کے قصے ہیں. اور آگے مزید ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے. قرآن کی دعوت دینے والوں کو، جن کو آپ قرآن کی دعوت دیں، جو آپ تک قرآن سے نہیں ملے، ان کو یہ تسلی دے دیں کہ قرآن بہت آسان ہے. اور یہ آیت 2-3 بار آئی ہے کہ نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا گیا ہے. نیتیں کرتے جائیں اور لوگوں کو بھی شامل کر جائے. عمل کی بات کیا ہے کہ اللہ کی اس خاص محفل میں جس میں سچائی والے لوگ ہوں، اس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. بات بہت بڑی ہے لیکن اللہ تعالیٰ بڑے ظرف پر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ کی نعمتوں کو پائیں کی باتیں ہیں سورۃ الرحمن میں جو آگے شروع ہو رہی ہیں. اس میں جب ہم پھل فروٹوں اور نعمتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس میں عمل کے نکات کیا ہیں کہ اپنی زندگی کو بیلنس کریں. توازن کی باتیں ہیں، حق کسی کا نہ مارو، اللہ کے نعمتوں کو نہیں جھٹلانا، اس دنیا میں اپنی ناک اور پیشانی سے جرم نہیں کرنے کے بعد میں یہ گناہ آپ کے نام لگ جائے کہ خدا نخواستہ آگے آ جائے کہ سر کے بالوں سے گھسیٹ کے قدموں تک جھکا دیا جائے گا جو دنیا میں نہیں جھکتے. اور آگے کیا بیسی جائے کہ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس لیے 2 جنتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ڈرے. تو اللہ تعالیٰ سے سامنے کھڑے سے ڈرنا ہے، دوسروں پر احسان کرنے سے کبھی بھی نہ چکے. آیت 78 ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک یا اللہ تعالیٰ کے ذوالجلال والاکرام ہے. اپنی زندگی کو اللہ کے لیے کھپا دو. اگر صورت واقعہ ہے حافظات الرافیہ، کہ آج جو بڑے ہیں کل ممکن ہے کہ وہ قیامت کے دن وہ ان کی کوئی ویلیو نہ ہو، اور آج جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جو گنتی میں بھی نہیں آتے، کل کو وہ بڑے ہو جائیں. تو محاسبہ کیا ہے کہ میں ان تینوں میں سے کس میں سے ہوں، اور سابقون الاولین میں کیسے ہو جاؤں گی میں، کہ آج میں ڈھیلی ڈھالیاں نیکیاں کر کے اور کچے پکے صدقات دے کر کس طرح سابقون الاول میں شامل ہو سکتی ہوں. تو کرنا کیا ہے کہ اکانومی کلاس سے بزنس کلاس کی طرف سفر کرنا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنمیوں نام میں نہ کرے، اصحاب شمال میں نہ کرے. تو سب بھی بسم ربک العظیم، قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اور آگے صورت حدید ہے جو نفاق کو خرج دینے والی صورت ہے. اندر کے کوٹ کپٹ نکال دیجئے، کل پلسرات جو کہ پھر آگے پلسرات پر نکالے جائیں گے. نفاق اور انفاق ساتھ ساتھ چلیں گے. اور نیتیں کر لیں آگے مزید کہ جو دنیا میں اپنے ہاتھ سے دے جائیں، دے سکے دے سکے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو آسان کروا دے. ہم آپ کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیں کہ کہیں کل یہ نہ ہو کہ کچھ رات پر سوال کیا جائے ہم سے ہماری قوت کے بارے میں. اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے پگھلانا ہے، دل سخت نہیں ہونے. دعا کریں کہ اللہ کسد قلوب المستے سے ہمارے دلوں کو نہ کرے. اور آیت نمبر 20 اور 21 اس کا ترجمہ پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آخرت کے راستے کو سنواریں، جو ہاتھ سے چوک جائے اس کا غم نہ کریں، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے اس کے لیے بھی غم نہ کریں، اور جو ملا ہے اس پر کبھی فخر نہ کریں، یہ چھن بھی سکتا ہے. رہبانیت سے بچنا ہے. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا تواب الرحیم. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تھا 27واں پارہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں، آباد رہیں. اللہ آپ کو بھی عمل کی اور ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.